ایک بار ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میں اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی قیمت پوچھتا ہے تو 50 لاکھ روپے بتاتا ہے۔ اب پراپرٹی ڈیلر نے کہا جناب اتنا مہنگا آپ کا مکان نہیں، آپ ڈیمانڈ کچھ زیادہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ چائے پئیں، کھانا کھائیں، بسکٹ کھائیں اور رخصت ہو جائیں۔ چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اخبار میں پھر اشتہار آتا ہے۔ وہ پراپرٹی ڈیلر یہ سمجھ کر دوبارہ جاتا ہے کہ شاید اب انہوں نے ڈیمانڈ کم کر دی ہو۔ وہ دوبارہ ان کے گھر جاتا ہے، دوبارہ اس کے لیے چائے آتی ہے، بسکٹ آتے ہیں، کھانے کی پیشکش ہوتی ہے۔ جب دوبارہ 50 لاکھ سنتا ہے تو انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آپ کا یہ مکان اتنی ویلیو کا نہیں ہے، آپ کا مکان اتنا مہنگا نہیں بکے گا، آپ کیوں اپنا سر کھپا رہے ہیں؟ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ کچھ عرصے کے بعد اسی پراپرٹی ڈیلر کو دوسرے پراپرٹی ڈیلر کا فون آتا ہے کہ یار میں نے ایک اشتہار دیکھا ہے، مکان دیکھنے چلنا ہے، آؤ اب بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جب وہ لوکیشن پر پہنچتا ہے تو وہی گھر۔ وہ کہنے لگا یار یہ مکان نہیں سیل ہوگا کیونکہ یہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، میں 2 دفعہ آ چکا ہوں، بابا جی ہیں جو اشتہار دینے والے ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں، اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا چلو۔ اب وہ دوسرے پراپرٹی ڈیلر کے بعد جب دوبارہ اس کے گھر جاتا ہے تو پھر دوبارہ چائے آتی ہے، دوبارہ کھانے کی پیشکش ہوتی ہے، دوبارہ بسکٹ کھلائے جاتے ہیں، دوبارہ مہمان نوازی ہوتی ہے اور ڈیمانڈ وہی 50 لاکھ روپے۔ اب جو پہلا ڈیلر تھا نا اس نے کہا بابا جی کھانا بعد میں کھائیں گے، چائے بعد میں پئیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ 50 لاکھ روپے کا مکان نہیں ہے یہ؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا پھر اب کیوں 50 لاکھ مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہا کیونکہ میں نے اس مکان کو بیچنا ہی نہیں۔ تو کہا پھر اشتہار کیوں دے رہے ہیں؟ اب جو اس نے بات کہی دل کو لگنے والی، اس نے کہا اصل میں میرے بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں کوئی ملنے نہیں آتا، میں ہوں اور میری بیوی ہیں، ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے، ہم اس کی خیر خواہی کریں، کچھ دل کی باتیں سنیں، کچھ دل کی باتیں کریں۔ اب کوئی نہیں آتا تو پھر ایک بہانہ یہ ملا کہ چلو اشتہار دیتے ہیں، اس بہانے کوئی تو ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر وہ پراپرٹی ڈیلر شرما سا گیا، گھبرا سا گیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی کہ یہ بابا جی نے کیسی بات کر دی۔ حقیقت یہی ہے، یا تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہمیں بھولے ہوئے ہیں۔ مصروفیت ہے، ناراضگی ہے، لڑائی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال ہے اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، خصوصاً اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں، اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھولیں، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ یہ وہی افراد ہیں جن کے ساتھ آپ چھوٹے تھے تو کھیلتے تھے، یہ وہی افراد ہیں جب آپ چھوٹے تھے تو وہی آپ کی مدد کرتے تھے، یہ وہی افراد ہیں جو آپ کی خوشیوں میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے، اور آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ہمیں کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ تو خدا را اگر بات سمجھ میں آئے تو پلیز سمجھیے، اپنوں کی قدر کریں، وگرنہ مرنے کے بعد تو سارے یاد کرتے ہیں۔